ڈاکٹر صاحبہ، فاروق حبیب نے جو پریس کانفرنس کی آج، وہ کہتے ہیں جی عمران خان نے عدم اعتماد کے بعد ہمیں اور پارٹی کارکنوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ عمران خان نے نوجوانوں کو پرامن مزاحمت کی بجائے پرتشدد مزاحمت کی راہ پہ ڈال دیا، حالانکہ تحریک عدم اعتماد کے بعد جمہوری طریقے سے جدوجہد کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے معصوم لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے چند لوگوں کو خاص ہدایات تھی، مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ تو اگر ان کو علم نہیں تھا تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چند لوگ تھے جن کو خاص ہدایات تھیں؟ یہ کو پورا ایمبیگوٹی ہے یہاں پہ کافی۔ دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے نام پہ سٹارٹ لینے والی جماعت جو ہے، اس نے جو گمراہی کا راستہ اختیار کیا، اور فاروق حبیب اس سحر سے نکل کے اگر سیدھے راستے پہ صراط مستقیم پہ آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس پاکستان کے ساتھ جڑی جو ان کی محبت ہے، جس کو انہوں نے اپنا عشق قرار دیا ہے، تو ہمیں ان کی اس بات پہ یقین کرنا چاہیے اور ٹھیک ہے، انہیں سپورٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ جو ہے وہ ان مخالفین کو کم از کم کمزور ضرور کرے گا جو پاکستان کو زخم دے کے بغلیں بجا کے اور اس پہ فخریہ طور پہ یہ بار بار اس کا اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے جو کیا وہ ٹھیک کیا۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ کس طرح سے آپ اس زہر آلود بیانیے کو جو ان کے ذہنوں کو آلودہ کرنے کے لیے گھڑا گیا، وہ چند لوگ جن کی طرف وہ نشاندہی کرتے ہیں، وہ آپ نے صادق اس کی صداقت عباسی اور عثمان ڈار کے انٹرویو میں سن لی ہوگی کہ وہ ہماری اس قوم کی بدقسمت وہ رشتے کے ساتھ بندی، وہ خاتون جو ہے جس نے اس پاکستان کو اس نہج پہ پہنچانے میں ایک مین لیڈنگ رول ادا کیا۔ اینڈ یہ ہو گیا تھا کہ خان صاحب اس خاتون کی پریزنس میں میٹنگز کر رہے تھے اور وہ ڈکٹیٹ کر رہی تھی، وہ انفارمیشن منسٹر کی حیثیت سے، پرائم منسٹر کی حیثیت سے، وہ اوورال ایک ایسا سٹرکچر کریٹ کر کے اس کو جس طرح گورن کر رہی تھی، جس طرح ڈکٹیٹ کر رہی تھی، جس طرح مینیج کر رہی تھی، جس طرح اس بیانیے کو انجینئر کرتی تھی، مینوپولیٹ کرتی تھی کہ بھی کس نے کیا بولنا ہے، تو وہ چند افراد جو تھے اس کے ہاتھ میں کھلونا بن چکے تھے اور جتنی وہ آپ پھر ان ان کی کی تعریف مانیٹرنگ کر کر رہی رہی ہیں، تھی کہ اس سے وہ انفارمیشن منسٹر زیادہ مارشل ایڈمنسٹریٹر لگ رہی ہیں۔ نہیں، وہ تو خان صاحب پہ تو انہوں نے جس دن پہلے دن آئی تھی ماشاء اللہ لگا دیا تھا، اور ماشاء اللہ امپوز کر کے ہی وہ آپ مجھے بتائیں نا کہ انسان کی سب سے قیمتی چیز جو ہے اس کے بچے ہیں، اور دنیا کا عظیم ترین وہ شخص ہوتا ہے یا وہ لمحہ ہوتا ہے اس کا خوشی کا، اس کی زندگی میں جب وہ وزیر اعظم بنتا ہے، تو اس خوشی کے موقع پہ بھی اگر وہ ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر نہ ہوتی تو کیا خان صاحب کے بچے نہ ساتھ ہوتے، وہاں آ کے اپنے والد کی حلف برداری میں شریک ہوتے؟ تو ان کا بچوں کا اس عام ترین اوکیجن پہ بھی نہ آنا، اس مارشل ایڈمنسٹریٹر کا جو عمل یا کردار تھا اس کی وہ عکاسی کرتا ہے کہ وہ کس حد تک جا کے ان کو ڈکٹیشن دیتی تھی، وہ کس حد تک ان کو جا کے ان کو ہیپناٹائز کرتی تھی، میگنیٹائز کرتی تھی اور پھر میسمرائز کرتی تھی۔ تو وہ اسی کے زہر میں جکڑے گئے ہمارے پیارے چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے، وہ منازل طے کرتے کرتے اٹک اور اٹک سے اڈیالہ جیل کی سلاخوں میں پہنچ گئے ہیں، لیکن ہوش انہیں ابھی بھی نہیں آ رہی کہ یہ خاتون جو ہے وہ اینڈ میں کیا چاہتی ہے، اینڈ میں اور کیا اینڈ چاہتی اس ہے؟ کا جو ہے وہ اس پارٹی پہ قبضہ کرنا ہے، اس پارٹی پہ قبضہ کرنا ہے، اور وہ پارٹی کو قبضہ کر کے وہ کہتی ہے کہ دیکھیں نا، جب نواز شریف نہیں تھا، نااہل ہوا، تو کلثوم نواز نے لیڈ کیا، اور وہ مثالیں دیتی ہیں لیکن کہ میں کلثوم کیوں نہیں نواز، کر ایک سکتی۔ منٹ بیگم تو کلثوم نواز جو ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے تو اپنا بڑی آپ سمجھیں کہ ایز اے لائل وائف انہوں نے کام کیا، اور انہوں نے اپنے میاں کے لیے اور پارٹی کے لیے جو خدمات دیں وہ تو میچ نہیں ہو سکتی ایز اے وائف اگر آپ دیکھیں تو۔ یہ تو قریب بھی نہیں ہے اس کے، یہ تو ٹونے کرنے والی ہے خاتون اپنا، یہ ایک ہمارے گھریلو خاتون کے ساتھ کیا مقابلہ ان کا؟ اصل میں مبشر بھائی، جو اس وقت کی صورتحال میں آپ دیکھیں گے کہ
چیئرمین تحریک انصاف اگر نااہل ہوتے ہیں، الیکشن پروسیس میں حصہ نہیں لیتے اور پارٹی الیکشن کمیشن میں ان کے بغیر جو ہے وہ ظاہر ہے کنٹینیو کرے گی اگر، تو وہ کبھی بھی بشرا بی بی کے علاوہ کسی اور کو اس جماعت کے اندر سپیس دیں یا یہ ذمہ داری دیں، تو مجھے یہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ بشرا بی بی جس طرح ان کے اعصاب کو جکڑ چکی ہے، وہ یہ کام بھی ان سے کروا لے گی اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کام وہ کریں گے۔ یار یہ آپ لوگوں نے اتنی دیر رہے ہیں، آپ لوگوں نے یہی پتا کر لینا تھا کہ ساڈا چیئرمین ہی ہے کہ شکل دا کوئی موکل بیٹھے آئے تھے، وہ یہ بھی تو پتا کرنا تھا نا۔ دیکھیں ہمیں تو اس وقت شک ہوا ہے؟ حیرانگی ہوتی تھی کہ جب پوری کیبنٹ کے فیصلے سارے سٹیک ہولڈر مل کے جب کوئی ڈیسیژن کر لیتے تھے تو وہ کانفیڈنٹلی اس کو اناؤنس کر دیتے تھے، لیکن گھر جا کے وہیں سے وہ فون کر رہے ہوتے تھے کہ فردوس ابھی نہ اس کو اناؤنس کرنا، کیونکہ یہ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ تو فردوس نے پریس کانفرنس رکھی ہوتی تھی ان فیصلوں کو اناؤنس کرنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ایز اے پارٹی، ایز اے گورنمنٹ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو جب میں وہ کینسل کر رہی ہوتی تھی تو مجھے ڈبل شرمندگی ہوتی تھی، کیونکہ میں ڈبل جیپڈی میں ہوتی تھی، ایک میں اپنے ساتھ لڑ رہی ہوتی تھی، ایک میں پھر باہر اس سسٹم سے لڑ رہی ہوتی تھی، لیکن میں کہہ کچھ نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا لیڈر جو تھا وہ کسی اور کا اسیر تھا، اور وہ جن کے وہ اسیر تھے وہ مجھ سے کئی گنا زیادہ طاقتور تھیں، اور وہ ان کو آپ کے خیال میں اس بشرا سحر میں بیگم جکڑ نے کے اپنے شوہر پہ جادو کیا ہوا ہے، کالا جادو کیا ہوا ہے؟ یہ تو وہی بتا سکتی ہیں، لیکن جو میں جہانگیر ترین صاحب یا اون چودھری سے جو ڈسکشن ہوتی ہے تو بڑا انٹرسٹنگ مبشر بھائی، میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ جی آپ جو ہیں ترین بھائی اتنا کچھ کر کے اس گورنمنٹ کو بنا کے تو آپ کس طرح ڈسوسیٹ ہو گئے، آپ کیوں جو ہے آپ نے یہ جو ہے اس پورے عمل سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں بی بی ایسے نہیں تھا، کیونکہ جب یہ مانیکا صاحب کے جو بھائی تھے وہ جے کے ٹی سے ملنے آئے اور انہوں نے آ کے شکایت لگائی کہ آپ کے پارٹی کے لیڈر جو ہیں وہ میرے بھائی کے گھر ان کا آنا جانا ہے اور وہ وہاں آتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑی انسلٹنگ ہے، بہت ڈیگریڈیشن ہے، اور آپ کائنڈلی ان کو منع کریں اور انہیں بتائیں کہ وہ خاتون جو ہے اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے تو آپ نہ جائیں وہاں۔ اور اپنی بھابھی کے متعلق کیا کہا اس جو نے؟ ہے وہ اس انہوں نے اپنی بھابھی کے متعلق کہا، تو اسپیشلی جو ہے وہ ترین صاحب نے ٹائم لیا، وہ ملیں گے، اور خان صاحب کو انہوں نے جا کے کہا کہ میں آپ سے بہت اہم بات کرنے آیا ہوں، اور یہ بات مجھے ان کے بھائی آئے تھے اور انہوں نے یہ بات کی ہے، تو اس کو تھوڑا سا جو ہے نا ہمیں دیکھنا چاہیے اور ان چیزوں کو صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس کے اندر خان صاحب نے غصہ کیا، ناراضگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ تمہارا جو اس نے جرت کیسے کی تمہارے پاس آنے کی اور تم نے اس کو انٹرٹین کیسے کیا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ 15 منٹ انہوں نے بشرا بی بی کی شان میں قصیدے پڑھے، ابھی نکاح نہیں ہوا تھا، تو کہتے ہیں جس دن میں بنی گالہ سے نکلا تو ادھر سے میں گاڑی میں بیٹھا تو میں نے اون گاڑی چلا رہا تھا تو میں نے خان صاحب کا جو سرخ چہرہ اور غصہ اور جلال دیکھا تو میں نے ان کو کہا کہ شاید یہ میرا بنی گالہ میں آخری سفر ہو، کیونکہ یہ بات جو خان صاحب کو میں بتا کے آیا ہوں یہ اب وہ بشرا کو یقیناً جا کے بتائیں گے